سپر فوڈ ہمارے دیسی گھروں کے اندر ہر گھر میں موجود ہیں. ہم ان کا استعمال نہیں کرتے، لیکن مغربی ممالک اس کو ایک بلین ڈالر انڈسٹری بنا چکے ہیں. وہ اس سے اپنے دائمی امراض کا علاج بھی کر رہے ہیں اور اپنا وزن بھی گھٹا رہے ہیں. لیکن ہر چیز کو آپ نے اعتدال میں استعمال کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا، آپ نے انی نہیں پانی. السلام علیکم. میرا آج کا موضوع آپ لوگوں کو سپر فوڈز کے بارے میں بتانا ہے. پچھلے چند سالوں میں امریکہ اور یورپ میں سپر فوڈز کے نام سے ایک خاص خوراک متعارف کروائی گئی ہے، جس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو منرلز اور وائٹامنز اور جو خوراک کے جو اجزاء ہیں وہ بڑے زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے نقصانات بہت کم ہیں. ہمارے گھروں میں عام طور پہ یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو اپنی خوراک کا حصہ نہیں بچاتے. ہماری خوراک کا حصہ زیادہ تر روٹی، چاول اور ان چیزوں پر منحصر ہوتا ہے. میں آپ کو، اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے، تو ایک تو پوری لسٹ بتاؤں گا سپر فوڈز ہیں کون کون سے، اور دوسرا میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کس طرح سے ان کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر کے اور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کا فائدہ کیا ہے؟ سپر فوڈز جو ہیں وہ نشاستے میں کچھ کم ہوتے ہیں، لیکن ان میں پروٹینز، وائٹامنز اور جو دوسرے نمکیات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنی خوراک میں، اگر آپ اپنی روٹی میں سے 1/4 حصہ کم کر کے تو اس میں سے کسی ایک فوڈ کو ایڈ کر لیں، یا اپنے چاولوں کی پلیٹ میں سے 2-4 چمچ اگر آپ چاولوں کے نکال کے اور آپ اس کو ایڈ کر لیں، تو آپ کو اس کا آہستہ آہستہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. سپر فوڈز میں سبزیاں بھی ہیں، سپر فوڈز میں نٹس بھی ہیں جس کو ہم ڈرائی فروٹس کہتے ہیں، اور سپر فوڈ میں گوشت اور پھلوں کی قسمیں بھی کچھ آتی ہیں. تو آپ میرے ساتھ رہیے، ایک ایک پھل کو جانیے، ایک ایک اجزاء کو جانیے اور ان کا فائدہ اٹھائیے. سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز سپر فوڈز میں آتی ہے وہ تو ہمارے گھروں میں اتنی آسانی سے میسر ہے، اس کا نام ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسبگول. اسبگول کو آپ لوگ اپنی خوراک کا حصہ بنائیں. بے شک اس کو کھانے سے تھوڑی دیر پہلے 1 یا 2 چمچ، چھوٹا چمچ پانی میں گھول کے، اس کو خشک مت لیں کیونکہ یہ اگر گلے میں پھنس جائے تو اس سے آپ چوک کر سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا پانی میں بھگو کے اور اس کو کھانے سے، بے شک ہر کھانے سے پہلے آدھا چمچ اس کو لے لیں. یہ آپ کے معدے کو تھوڑا سا بھر دیتا ہے اور آپ کو جو اصل آپ نے خوراک کھانی ہے اس کے لیے تھوڑی اس کی طلب کو کم کر دیتا ہے. اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ بھی ہمارے گھروں میں عام طور پہ موجود ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چیا سیڈ. میرا خیال ہے چیا سیڈ کو بھی کہتے ہیں تخم لگا. اس کو جو یہ تخم لوگوں کا استعمال جو ہے، یہ بھی آپ اپنی خوراک میں، اس کو اگر آپ ڈیلی نہیں کر سکتے تو ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ طریقے سے آپ تخم لوگوں کو اپنی خوراک میں شامل کیجئے اور دیکھیے کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے. تخم لوگوں میں وہ وائٹامنز موجود ہیں جو کہ آپ کے دماغ کو اور آپ کی نروز کو چاہیے، ان کی ہیلنگ کے لیے چاہیے. ایک اور خوراک جو ہے جو کہ ہمارے ملکوں میں بڑی عام ہے، وہ ہے شکر کندی. اس کو سویٹ پوٹیٹو بھی بعض جگہ پہ کہتے ہیں. شکر کندی کا استعمال بڑھا دیجئے اگر آپ کے علاقوں میں موجود ہے. ہمارے کچھ ملکوں میں شکر کندی میں موسمی ایک سبزی ہے یا پھل ہے، تو جب بھی یہ موجود ہو آپ شکر کندی کا استعمال کریں اور اس کو ایک اعتدال میں رکھیں. بہت زیادہ شکر کندی اور بہت زیادہ مرچ مسالے لگا کے نہیں، پر ہلکی پھلکی اس کو ابال کے شکر کندی کو استعمال کریں. اور ایک اور چیز جو سپر فوڈز میں آتی ہے وہ ہے ٹرمرک، جس کو آپ ادرک بھی کہتے ہیں. اس کا پاؤڈر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں مغربی ممالک میں ایز اے سپر فوڈ کے طور پر. اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ سن فلاور سیڈ ہے. آئی تھنک یہ بیج ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ملکوں میں موجود ہوتے ہیں. یہ بیج بھی سپر فوڈ کے زمرے میں آتے ہیں. اور اس کے بعد مشرومز ہیں. مشرومز آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ بالکل ہم لوگ پیزے پہ بھی لگا کے مشروم کھاتے ہیں. اگر آپ پیزا ہی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایکسٹرا مشرومز لگوا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پیزا کھانا چاہیے، لیکن مشرومز کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیے. یہ بھی سپر فوڈز میں آتی ہے. ایک چیز جس کو ہم چاکلیٹ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ عام طور پہ میٹھی چاکلیٹ کھاتے ہیں، ایک ڈارک چاکلیٹ موجود ہوتی ہے. ڈارک چاکلیٹ اٹ سیلف بہت رچ ہے ان نیوٹرینٹس میں جو کہ آپ کے نروز کو اور آپ کی جو معدے کے معاملات ہیں اور وزن کم کرنے میں بھی آپ کی بہت مدد کرتی ہے. اس کا جو کوکو اس میں پاؤڈر ہوتا ہے وہ آپ کو وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے. پھلوں کی کیٹیگری میں جو سب سے ٹاپ پہ فروٹس آتے ہیں اس میں بیریز ہیں. بلو بیریز، ریڈ بیریز، ریسبیریز، اسٹرابیری بھی اس میں آتی ہے، لیکن اس میں شوگر ذرا زیادہ ہوتی ہے. لیکن جو دوسری بیریز ہیں
وہ اس میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ایووکاڈو، ایووکاڈو کا نام لینا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ایووکاڈو آپ کو کاربوہائیڈریٹ بھی بہت اچھی دیتا ہے اور آپ کو بڑی اچھی فیٹس بھی مہیا کرتا ہے، جس سے آپ کا جو کانسٹیپیشن کا نظام ہے وہ جو اگر شکایت ہے تو وہ بڑی بہتر ہوتی ہے، اور شوگر بڑی اچھی آپ کو اس سے کنٹرول ہوتی ہے۔ ان جو خوراکوں کا جن کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو خدا را اپنی ڈیلی خوراک میں تھوڑا بہت شامل کیجئے۔ روٹی اور چاول اور ان چیزوں سے ہٹ کے ان کو تھوڑا سا اپنا حصہ دیجئے۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے نٹس، جس میں والنٹس ہیں، جس کو ہم شاید اخروٹ کہتے ہیں، اور دوسرے نٹس مونگ پھلی بھی ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی برازیلین نٹس ہیں ان کو بھی آپ اپنے میں جانتا ہوں کچھ ملکوں میں اس کو سردی اور گرمی میں کچھ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے، لیکن ایک نٹ یا آدھا نٹ کھانے سے آپ کو کوئی اس کا خاص نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کے آپ کو نیوٹرینٹس مل جائیں گے جو کہ آپ کی ان بیماریوں میں جس میں نیوروپیتھی ہے، جس میں آپ کا ہاتھ اور پاؤں کا سن ہو جانا ہے، اور ذیابیطس کی وجہ سے جب لوگوں کے ان کو محسوس نہیں ہوتا پاؤں کے نیچے، ان بیماریوں کے لیے یہ بہترین یہ نٹس جو ہیں آپ۔ اس کے بعد باری آتی ہے آپ کی ٹی کی، کہ جو گرین ٹی ہے جس کو ہمارے ملکوں میں ملتی ہے، جو اکثر لوگ ہاضمے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ ریگولر ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاضمے کے علاوہ بھی۔ وہ کون سے گوشت ہیں جو کہ سپر فوڈ کے زمرے میں آتے ہیں، جو کہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ استعمال کرنے چاہیے؟ اس میں ایک تو جو ہے نا یہ جو جگر، لیور، چکن کا لیور ہے یا دوسرے جانوروں کا لیور ہے، اگر آپ لیور کا کلیجی جس کو آپ کہتے ہیں کلیجی کو استعمال کریں گے تو یہ بھی آپ کے سپر فوڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ لین میٹ، کہ ایسا گوشت جس میں ذرا چربی تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اس گوشت کو استعمال کریں تو، لیکن ہر چیز کو آپ نے اعتدال میں استعمال کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا آپ نے انی نہیں پانی۔ اور آخر میں جس سبزی کا یا پھل کا نام لے لینا اس کو کہتے ہیں چکندر، بیٹس۔ چکندر میں وائٹامنز اس طرح بھرے پڑے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چکندر کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کیجئے، لائیے۔ یہ ساری خوراک جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے روزمرہ معاملات میں شروع کیجئے۔ اور میں آپ کو پھر ایک منٹ پہ بتا دیتا ہوں، ڈائبٹیز جس کو آپ شوگر کہتے ہیں، شوگر کی وجہ سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا سو جانا، نیوروپیتھی جو کہ شوگر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور بڑی وجہ سے ہو سکتی ہے، اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے، اور موٹاپے کے لیے یہ چیزیں فائدہ مند ہیں۔ ان میں جو آپ کا نشاستہ ہے وہ بہت کم ہے، جو ہے وہ بہترین نشاستہ ہے، اور فیٹ بھی اس میں موجود ہے جو آپ کے جسم کی ضرورت کو پوری کرتی ہے، اور جوڑوں کی دردوں کے لیے جس کو گھٹنوں میں اور جن کو جھکنے میں یا بیک میں ان کو درد ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بہترین ہے۔ آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کا تعلق کس کس علاقے سے ہیں، اور اس میں سے کون کون سی سبزی یا فروٹ یا نٹ آپ کے علاقے میں عمومی طور پہ میسر ہے۔ مجھے ضرور بتائیے گا، پھر میں آپ کو آپ کے علاقے کے حساب سے کچھ اور بھی ٹپس دوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔